तो है गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक सर्वाइव। हाँ, ये वन ब्लॉक 50 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। गेम स्टार्ट होती है इसी साथ, और मैं अपनी बहन रोहिणी के साथ ये गेम कंप्लीट करने वाली हूँ। तो गेम थोड़ी हार्ड होगी। तो गेम होती है स्टार्ट। ओके, तो हमने एक दूसरे से मारने से शुरू कर दी गेम, और फर्स्ट ब्लॉक तोड़ के हम थोड़ी देर माइनिंग की। उसके बाद आइलैंड बड़ा किया, और फिर मुझे अभी क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत होगी, क्योंकि और बार बार आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक पिकेक्स बना ली जाए। एंड डस्ट बार बार आ रही थी, तो हमने सोचा कि इसमें डस्ट की हमें सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एकदम फ्री तरह से खेल सकते हैं। तो एक और वुड आकर डट आ गई, एंड मैंने एक काम किया, इसे माइन करने दिया और ना प्लैंक्स बनाकर उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बना दिया। हाँ, क्राफ्टिंग टेबल की रेसिपी मुझे याद नहीं है, पर ठीक है चलो। माइनक्राफ्ट में पहली बार बीट करने जा रही थी मेरी बहन के साथ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैंने फिलहाल से पहले 2 स्टिक्स बना ली, 4 स्टिक्स, सॉरी। ओके यार, ये क्या है? ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ब्लॉक लिया। इसकी वजह से मैं माइनक्राफ्ट नहीं खरीदी, गलती से लगा, मैंने गलती से मारा। ठीक है, तो मुझे एक मिल गया। एंड मैं, अरे यार, मैंने उससे बताया था मेरे पास ब्लॉक्स है, पर ओके सॉरी। ये बार बार मरने का तरीका हमने छोड़कर एक बार शांति से माइनिंग करना शुरू कर दिया। एंड हो गई थी हमारी दिन की पहली रात। 2 चेस्ट आए थे हमें, और जो उसमें था वो थी लावा बकेट्स एंड आइस। तो वही सारी चीज आई थी, एंड कुछ ज्यादा नहीं। और टॉर्चर्स बना दी थी रोहिणी ने, और ये लावा उसने ही रखा था जिसे ऑक्सीडेंट बनाया मैंने। ओके, तो डे 2 में हमारे पास आ गया था एक एंड ऑफ फ्रेम, जिसे रोहिणी देखने गई थी। एंड मैंने फटाफट से अपने स्काई ब्लू का एरिया कवर करना शुरू कर दिया। जितना एरिया हमारा हो सकता है उतना मैंने फटाफट से कर दिया, एंड डट फिल कर दी फटाफट से। फालतू काम हम किए जा रहे थे। वो मुझे मार रही थी, मैंने उसे बोला रहने दे, मेरा एक हार्ड है। तो ठीक है, एंड इधर किसी ने होल कर रखा था, मैंने फटाफट से फिल कर दिया इसे। हम्म एंड मैंने सोचा था इधर हम खाने का देखेंगे, क्योंकि हमें खाने के लिए बार बार नीचे की कर अपनी हंगर बार बढ़ानी पड़ रही थी। एंड मेरे पास डायमंड भी आ गया था। क्योंकि एक पिकेक्स बना ली थी हमने। ये सारी चीजें हमें चेस्ट से मिली है, और बोलना मत क्रेडिट से ली है। एंड तो मैंने इधर वाटर आइस रख दी। फिर जैसे हम वाटर बनाने में लगी रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि ये वाटर बन जाए, और इसमें से हम अपना फूड बना सके। फिर ये हमारे पास वीट थे, एंड ठीक है, कोई बात नहीं। रोहिणी माइनिंग की रही थी, मैं उसे बोल नहीं रही थी। एंड मैंने बहुत अच्छा किया। हमारे पास डट्स कम हो रही थी, क्योंकि हमें माइन करने में आलस आ रही थी। एंड ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद लावा जैसे तैसे लगाना शुरू किया, कभी इधर तो कभी उधर। हाँ, एक ही जगह था रही, वो अलग बात है। फिर मैंने जगह भी बदली। फिर मैंने सोचा इसके आगे रख देते, इसके ऊपर रखेंगे तो ये पानी बनकर स्टोन बन जाएगा। तो हाँ, वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये मैं एक दिन बाद भेज रही हूँ, पर मैं भेजना चाहती थी आप लोगों को।
اینڈ آگ لگ گئی ہے ہمارے یہاں پہ، اور میں نے اسے بجھا دی، بارش تھی تو شاید اس نے بجھا دی ہوگی. اینڈ مجھے ایک چیس رکھنا تھا کیونکہ میں سامان بہت زیادہ تھا میرے پاس. میں فٹاٹ سے چیس رکھنے کے لیے جگہ بنائی اینڈ یہ لو رکھ دیا چیس. اب اسی چیس سے ہم سامان نکال سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. اور یہ جو ٹری ہے ہمارا پیچھے جنگل ووڈ کا، وہ ہمارا بیس کے لیے زیادہ آئے گا، کیونکہ جو ہم آؤٹ لائن بنائیں گے وہ اس سے ہی بنائیں گے. کبھی کبھی اسٹون کا بھی یوز کریں گے ہم لوگ، بٹ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور یہ بیس میں تھوڑا گول بنانا چاہتی تھی، پر آگے چل کے یہ گول نہیں ہونے والا. اینڈ یہ پورے آئی لینڈ پہ ہم کو ولیجرس بھی لانے تھے، اینڈ ولیجرس ہمیں جنگل سے ملنے والے تھے. مجھے لگ رہا تھا کیونکہ جتنے بھی چیسٹ آئے تھے اس میں سے ایک بھی ولیجر کا ایک یا ولیجر اسپون نہیں ہوئے تھے. اینڈ مجھے اوکے اس نے آئرن دی، لاؤ دو. یہ مجھے ڈائمنڈ پیکرس دے کر کرنا کیا تھا یہ پتا نہیں، پر مجھے وہاں پہ آئرن پہ ہوئے دکھ رہے تھے. میں نے لیے نہیں کیونکہ مجھے لگا اس کے کچھ بول بھی نہیں رہی تھی. میں نے دے دیا واپس اور اس چیسٹ میں رکھ دیے. شاید مجھے بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے پاس کتنا ڈائمنڈ ہے، آئرن ہے سوری. تو فیلنگ کا کام پھر سے شروع ہو گیا تھا. اینڈ پتا نہیں وہ کیا کر رہی تھی، پر میں نے یہاں سے ساری ووڈس نکال دی کیونکہ ہم جب بھی ہمارا بیس بہت بڑا ہوگا تب ایک بھی ووڈ نہیں دکھنا چاہیے، نیچے زمین میں ڈرٹی ہونی چاہیے. تو میں تھوڑی دیر مائنڈ کرتی ہوں الگ الگ پیکس. ہاں میں بس ڈائمنڈ پیکس ہے، اس کے بعد بھی میں اسٹون پیکس آرام کرتی ہوں. یہ میرا اس نے مجھے ایک پیکس دی پر میں نے لی نہیں. اینڈ میں نے خود کے لیے ایکس بنا لی اینڈ اپنا آئی لینڈ ڈبل کر دیا. ہاں تو اب اچھا لگ رہا ہے. میں نے تھوڑی جگہ پر فل بھی کر دیا، اور یہ آئس روہنی نے ادھر ٹورچ لگا دی تھی تو یہ بن گئے واٹر. پیچھے کی سائڈ میں نے فل کر دیا تھا، آگے کی سائڈ باقی تھا. پیچھے بھی میں نے ایریا بڑا کیا تھا. ڈٹ کی جو تھی میں مائنڈ کی جاتی تھی، روہنی اوپر ٹری میں چڑھی ہوئی تھی، وہ ووڈ لے رہی تھی اور لاوا بکیٹس بہت ساری آ رہی تھی. تو ٹھیک ہے روہنی نے پورا ٹری مائنڈ کر دیا اینڈ مجھے بلا رہی تھی کچھ دینے کے لیے. میں نے بولا کیا ہے، اسی لیے مجھے ووڈ دی. مجھے دیکھنے کے لیے کہا انوینٹری میں نے اتنی ساری ووڈ دے کر چھوک گئی، اتنی ساری کہاں سے لے کر آ گئی. میں نے فل کر دیا پہلے سب کچھ. فیلنگ کا کام چل ہی رہا تھا اور ابھی ڈے 4 ہو رہا تھا. ابھی تو 50 ڈیز میں بہت دیر ہے یار، کرنے کی شاید. اوکے تو میں نے یہ بنانا شروع کر دیا. میں دھیرے دھیرے کر رہی تھی تاکہ میں گر نہ جاؤں. یہ ڈائمنڈ پیکیکس میرے پاس تھی ابھی بھی، اینڈ وہ ہماری پہلی ڈائمنڈ پیکیکس تھی. اور آگے جا کر ہم ڈائمنڈ آرمر بھی بنائیں گے. تو ٹھیک ہے میں نے اسے توڑا اور روہنی کو بولا کہ فیل کرنے میں مدد کر میری. اس نے بولا نہیں کروں گی کیونکہ وہ مائنڈ کر رہی تھی. روبوسٹن کو یہ مائنڈ نہیں کر رہا تھا جب سے ہم نے یہ بنایا تھا. اینڈ ڈے 4 کی پہلی سوری رات بھی ہوگی، پہلی نہیں سوری. اینڈ روہنی پتا نہیں کیا کر رہی تھی اسے. اچھا اس نے ایک بوٹ بنائے تھے. میں نے جان دیا چھوڑو. ویسے وہ میرے جانے کی بارے میں بات کر رہی تھی، میں نے بولا ابھی نہیں، ابھی بہت دن باقی ہے.
हमें ट्रेडिंग करने भी जाना होगा और ट्रेडिंग में खाली हमें 12 इंटरवल लाने होगी क्योंकि नीचे ही है हमारी एंड फ्रेम। ओके, जब भी कुछ आता था वो आ जाती थी बार बार। एंड मैंने फर्स्ट टाइम स्टोन माइन करने के लिए क्योंकि अभी अब ज़ॉम्बी से विलेजर्स लाने होंगे, सिक्योर कर कर लाना होगा। तो पहले हमें एसपी फार्म की जरूरत है। एसपी फार्म बनाने के लिए हमें पहले आइलैंड बनाना होगा, उसके बाद एसपी फार्म के लिए बहुत सारी स्टोन चाहिए होगी। प्रोपोसॉन मैंने स्टोन्स माइन किए तो वो भी हो गई। एंड मैंने 2-3 ट्रीज भी प्लांट कर दिए थे ताकि हमें वुड मिलते रहे। मैंने एक जंगल ओक भी प्लान कर दिया। ये डार्क ओक है, सॉरी जंगल ओक ये है, ये डार्क ओक। तो ट्रीज को माइन करने के लिए मैं यूनिक रहने वाली थी, तो अगर फील कर रही थी तो मैंने उसे रहने दिया। मैंने सोचा बाद में कर लूँगी मैं खुद ही। फिर मैंने अपना एरिया बनाना शुरू किया। पहले हम अपना बेस बना ले, उसके बाद जाकर बनाएंगे एक्चुअल फार्म। पहले हमें अपने एरिया की आउटलाइन बनानी होगी। एंड आउटलाइन में थोड़ी गोल करने वाली थी, पर नीचे से पता नहीं चल रहा था गोल है कि क्या है। तो मुझे पूछे कि क्या है, मैंने बोला ये आउटलाइन है। मैंने फटाफट से आउटलाइन कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मैं बार बार पीछे जाकर देख रही थी कि सही है। एंड लास्ट के में हमारा आउटलाइन भी बनकर तैयार हो गया। देख रही थी मैं बार बार इधर से इधर, ताकि सारे एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो आउटलाइन एकदम सही बनी हुई थी, पर ये गोल लग नहीं रही थी। ये ओके त्रिभुज बने हुए थे तो मैंने फिर जैसे मैं नीचे आई, फिर मैंने रोहिणी नीचे गई हुई थी एंड मैंने एक नया आइलैंड भी बना लिया था। डे 6 की रात को मैंने टॉर्चेस लगाना शुरू किया। ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ओके तो फिर मैंने माइनिंग करने वापस बैठ गई रोबोस्टोन। इस बारे में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ताकि सारे एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो आउटलाइन एकदम सही बनी हुई थी, पर ये गोल लग नहीं रही थी। ये ओके त्रिभुज बने हुए थे तो मैंने फिर जैसे मैं नीचे आई, फिर मैंने रोहिणी नीचे गई हुई थी एंड मैंने एक नया आइलैंड भी बना लिया था। डे 6 की रात को मैंने टॉर्चेस लगाना शुरू किया। ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ओके तो फिर मैंने माइनिंग करने वापस बैठ गई रोबोस्टोन। इस बारे में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम लोग बार बार गिर गिर के मर जा रहे थे। और मैंने अपने स्टोन कहीं पे रखे हुए थे कि पता नहीं कहाँ गए। मेरी इन्वेंटरी खाली हो गई थी, तो मैंने वापस से दिन रात मेहनत की। 2-3 प्लांट्स कर लेते हैं। ये क्रीपर नहीं किए साइड में जो हुआ है, मुझे यहाँ पे फिल करना होगा। मैंने यहाँ पे 2 ट्रीज, एक ट्रीज कर दिया और फिर मैंने सोचा काट लूँ। फिर मैंने काटना शुरू कर दिया। मुझे लगा था मैं बाद में काटूंगी, पर फिर मुझे याद आया कि मैं पहले वाला ट्री भी बाद में काटने के बारे में सोच रही थी, वो कटा नहीं था। तो इस बार मैंने फटाफट से उसे काट दिया। और मैं ऐसा काटती हूँ कि आधे छोड़ देती हूँ करना। काट के मैंने पूरा नीचे आ गई। बहुत से वुड आ गए थे मेरे पास वैसे। 1 स्टेक एंड हाफ स्टेक जैसे ही थे, हाफ स्टेक से ज़्यादा थे। तो मैंने
पहले नेदर पोर्टल पे आना शुरू किया। रोहिणी बोल रही थी मुझे कि नेदर चलते हैं, तो फिर ठीक है, मैंने बोल दिया चलो चलते हैं नेदर। नेदर जाने के लिए पहले मैंने एंड फ्रेम सॉरी ऑक्सीजन ब्लॉक को पहले सही से रखा, फिर वुड के नीचे आना शुरू किया और फिर बनाना। और ये जो ऊपर उगे हुए ट्रीज मुझे लगा था कि मैं बाद में बना कर लूँगी, पर बाद में टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो फिर हमने ओके, तो ये रोहिणी ने पीछे आग लगा दी थी। ओ यार ठीक क्या करा। हाँ तो ठीक है, फिर एंड फ्रॉम एंड पोर्टल चालू किया एंड हमने सोचा कि हम अभी चलते हैं, पर गोल्ड शूज चाहिए हो गए, गोल्ड की कोई भी चीज़ चाहिए होगी। तो रोहिणी यहाँ पे अपना सामान रख लीजिए, मैंने भी अपना सामान रखना शुरू कर दिया। ये बूट्स बहुत काम किए हैं, उसमें गोल्ड मुझे चाहिए थे और मैंने अंदर रख दिया। और ये गोल्ड पता नहीं कहाँ चले गए, बाद में जब मैंने देखा तो यहाँ पे नहीं थे, मुझे लगा उसने लिए होंगे और वो बोल दे कि मैंने लिए होंगे। एंड अगर आप अब वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और फिर हम एंड प्रोटम एंड नेदर आ चुके हैं। यहाँ आकर बड़ा अजीब सा लग रहा था एंड हमें बड़ी बेकार जगह पर स्पॉन मिला था। तो फिर मैंने क्या किया, माइंड करना शुरू कर दिया, रास्ता बनाना। मुझे पता था नेदर हमारे जैसे बच्चों की जगह नहीं है, पर फिर भी हम लोग घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। एंड थोड़ी देर बाद ही मुझे समझ आ गया कि ये नेदर बच्चों की जगह नहीं होती, क्योंकि मेरे पीछे दो स्केलेटन्स पड़ गए थे, वो पता नहीं कौन से वायरम से थे। और मेरी जब हेल्थ भी कम थी, मैं फटाफट से आ गई ओवर वर्ल्ड में। मैं नहीं जान चाहती नेदर, मैंने जब ऊपर देखा तो ये उगे हुए थे, मैं आ गया वो सब। मुझे यहाँ पर सब देखना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये हटाया, फार्मिंग शुरू कर दी। खाने पीने की कमी हो रही थी, मैंने फार्मिंग के लिए ये जगह बनाई थी। एंड जितने भी सीड्स थे और कैरेट कैरेट थे, मैंने लगाना शुरू कर दिया। एंड बहुत सारे कैरेट्स लिए मैंने, जो मुझे खाने के लिए जरूरत होने वाली थी थे, मैंने लगाना शुरू कर दिया। एंड बहुत सारे कैरेट्स लिए मैंने, जो मुझे खाने के लिए जरूरत होने वाली थी। फिर रोहिणी भी आने ही वाली थी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा उसको भी लिए भी थोड़े रख देते। फटाफट से मैंने फिर कैरेट वाली थी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा उसको भी लिए भी थोड़े रख देते। फटाफट से मैंने फिर कैरेट्स एंड बोन मिल मारना शुरू कर दिया। हम्म, तो रोहिणी भी आ चुकी थी एंड हमारा बेस ऐसा ही था जैसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी कि डे 7 हो रहा है। डे 7 तक हमने जितनी प्रोग्रेस की थी वो अच्छी थी, और मुझे लगता है कि हम 50 डेज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, 50 डेज के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और फिर रोहिणी ने मुझे 2-3 एंड स्टोन दिए। एंड स्टोन नहीं, नेदर स्टोन। मुझे एंड जाने की इतनी जल्दी है कि मैं बार बार एंड बोल रही हूँ। और फिर वही स्टोन में रखने लगी। मैंने सोचा गोल्डन कैरेट बना लेती हूँ, तो 2-3 गोल्ड्स भी लिए एंड यहाँ से लावा बकेट निकाली। लावा को हम ऐसे ही यूज कर रहे थे एंड फर्स्ट नाइट को हम सो भी गए, और ये हमारी पहली रात थी जो हम सोकर उठे थे।
मेरे ग्राफिक्स थोड़े चेंज होते रहते हैं, आप ज़्यादा मत देना। सुबह हुए थे फिर भी यही सब था। हमारे आइलैंड पे पिग्स भी स्पॉन हो, सॉरी, चिकन एंड शिप भी स्पॉन हुई थी। पिग स्पॉन होना बाकी था। मैं घास तो देखी जा रही थी बार बार जाकर, मुझे पता चल गया घास से पंगे नहीं ले सकता। नेदर का हालात थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैंने फटाफट ट्रेडिंग की। तो मुझे खास करके एंडरपन के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी, वरना ऐसे कोई जरूरत नहीं थी। और उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने वापस से गोल्ड फेंक दिए। तो ट्रेडिंग करती रही मैं। मैं दे रहा था। फिर मैं वापस आ गई, वहां से कुछ मिला ही नहीं मुझे। एंड आते ही मैंने काम करना शुरू कर दिया, माइनिंग, अनब्लॉक माइनिंग। माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे खास करके माइनिंग इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि मुझे डर्ट की ज़रूरत है। हमारे आइलैंड्स को पूरा करने के लिए हमें डर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। डर्ट्स के साथ आयरन्स भी मिल रहे थे एंड स्टोन भी। स्टोन से मुझे याद है कि हमें वो भी बनाना है। हमने वहाँ का आइलैंड तो बना दिया है पर उसे कंप्लीट नहीं किया अभी तक, और वहाँ से डर्ट से फिल भी नहीं किया। तो मैं वापस चली गई नेदर। रोहिणी ने बुलाया कि वो मर चुकी है वहाँ पे। मरने के हालात है उसके। मैं नेदर तो आ गई थी पर डर सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा था। ओके ठीक है, मैंने इधर थोड़ी गोल थोड़ी देर पहले अपने लिए एक्सपी जैसी जमा की। रोहिणी नेदर में ही थी। एंड ठीक है, मैं ये गड्ढा भर देती हूँ क्योंकि मैं यहीं से जाती जाती रहती हूँ। ओके। एंड मरने के बाद मैं चली गई रोहिणी के पास। वो कहाँ मरी हुई थी पता नहीं था। एंड मुझे उसका सामान दिख गया। मैंने उसके लिए चेस्ट में रखने के बारे में सोचा। मैंने पहले उठा लिया सामान। तो मेरे ब्यूटी फूल थी। मैंने एक चेस्ट बनाया है, बनाए हुए थे सॉरी मेरे पास। तो मैंने उस दोनों चेस्ट लगा दिए और वहाँ पे सामान इसका रखना शुरू कर दिया। ये सारे उसके सामान थे। मैं एक एक करके सामान रखे रही थी उसमें। मु- मुझे भी जरूरत थी कि इससे मैंने अपने लिए बूट्स ले लिए। एंड थोड़ी देर बाद मैं भी वहीं पे मर गई थी। कैसे मरी वो मुझे नहीं पता। घास ने बोल मारा था शायद से। फिर मैं वापस आई, अपना सामान लिया और फटाक से निकल गई क्योंकि मेरे पास पिगलिंग पड़ गया था और मेरे पास बूट भी नहीं थे। मेरी हेल्थ इतनी लो थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं कहीं पे भी ब्लॉक प्लेस कर रही थी। रोहिणी को बोला मैं अभी डेंजर में हूँ तो मेरी मदद करने आ जा। वो जब तक आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। एंड वो आ गई। उसने मुझे बोला कि मैं कोई अच्छी जगह ले चलती हूँ। मैंने बोला कौन सी जगह। और बोली कि वहाँ पर पिगलिंग्स, मतलब पिगलिंग्स भी होते हैं और घास तो नहीं होती। मैं सोची ऐसी कौन सी जगह है। फिर वो मुझे यहाँ लेकर आई। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही थी मुझे। डार्क बहुत था। ये मैंने ही किया हुआ था और मैं यहाँ आती ही मर चुकी थी।
مجھے پتا تھا یہ اس کی جگہ پہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہوگی، میں نے بولا میرا سامان پیچھے رکھنا، اور مجھے پتا چلا کہ وہ بھی مر چکی ہے۔ میں ہٹا سے گئی اپنا سامان لینے اور واپس آ گئی ایک مہمان کو لے کے۔ ہاں پھر فٹاٹ سے میں آ کر اس سے ہاتھوں مار کھائی۔ روہنی کو بولا ادھر ایک پگلین آ گیا ہے مادے سے، یہ پھر نیچر سے آئی باہر، نیچر سے نہیں یہی شاید یہ مر چکی تھی۔ پھر میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے 2 بار دیکھی، پھر مجھے لگا روہنی ابھی اسے مار دے گی، اور روہنی کو دھکا لگا اور مجھے لگا وہ گر جائے گی، پر وہ گری نہیں اینڈ مر گئی۔ پر میں اچھی طرح سے کوشش کر رہی تھی اس مارنے کی، اور سوٹ نکال رہی تھی، پر جب تک وہ نکالتی تب تک میرا ہی گیم بچ گیا۔ تو پھر وہ گئی اسے مارنے، اینڈ وہ مارے اس کو پہلے میں نے نیچے پھینک دیا، یعنی کہ مار دیا۔ تو میں نے فیل کرنا شروع کر دیا میرے ایریا کو۔ میں نے اسے بولا اسٹون لا دے میرے لیے، اس نے میرے لیے اسٹون بھی دے دیے میرے سارے، اور مجھے ایکچوئل فارم بنانا شروع کرنا تھا۔ مستی مذاق بہت ہو رہی تھی، بٹ ابھی ہم صحیح میں وہی جیسا اسٹون تھی کیا میرے پاس، ڈٹ تو ہم نے پرو اس سے بنا دی تھی سینڈ سے، کیونکہ ہم نیدر اتنی بار گئے تھے اور آئے تھے کہ ہمیں سینڈ بنانی پڑ رہی تھی بار بار۔ سینڈ جو بھی کہتے ہیں اسے، روبوس ڈٹ شاید کہتا ہے، تو وہ بنانی پڑ رہی تھی، میں نے فٹافٹ سے فل کرنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے فل کرنے کے بعد میں نے سوچس لینے گئی، تو انہیں بھی یہاں پہ فل کر رہی تھی۔ میں نے بولا میں پھر آ گئی، مجھے وہ چاہیے تھا ایکس، اور ڈاٹ میں نے بنا کر بولتے ہیں ایسے، وہ بنا کر نیچے پھینک دی۔ روہنی کو بولا یہ لے لے اور لگا دینا، ہاں روہنی کو بولا ادھر آ جاؤ، وہاں سے ڈٹ لے لے اور لگا دے، لگا دی جا۔ میں نے دے دی اور اپنے لیے ایکس بنانے لگی، تاکہ میں جو یہ بیچ میں نے سرکلس کے پہلے جو میں نے بنایا تھا وہ، ارے یار یہ ڈٹ، وہ سارا میں اوکے اس کو میں نے کہا یہ لے لے، اور یہ ہٹا دیا میں نے جو بیچ میں نے سرکل کے پہلے بنایا تھا آؤٹ لائن، اسے ہٹانے کے بعد اوکے اس کو یار میں نے صبح بھر دے دوں۔ اور پھر ہم لوگ نیدر گئے تھے اپنے لیے، کیونکہ ہمیں اپنے آرمر کو اس سے بنانا تھا، کیا بولتے، اور ہم ایک ہی نہیں بہت سارے جگہ پر گئے تھے نیدر میں۔ ہم فورسٹ میں سے جا کر آئے، اپنے لیے وہ بھی لے کر آئے تھے، پلیس روڈ بھی لے کر آئے تھے، اور ہمیں ایک بار واپس جانا ہوگا، اینڈ یہ ڈرٹ فل کرنے کے بعد جو آدھی ادھوری ڈرٹ فل کی تھی وہ میں فری کر کے پھر بنانے لگی اپنا ایکچوئل فارم۔ میں فٹافٹ سینٹر پہ مائن کیا، اور سینٹر فل کرنے کے لیے ڈاٹ ایسے لگا دی، اینڈ اوپر کرنے لگے۔ میرے سائڈ سے بھی لگانے تھے، میں فٹافٹ سے ایسے 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 کر کے کرنے لگے۔ کوئی نہیں مجھے فوٹو وغیرہ دی، ویسے میں نے منگائی تھی کہ مجھے اوپر سے آنے میں ٹائم لگے گا، اینڈ میں نے فٹافٹ سے شروع کر دیا۔ ایسے کام کا بیسک ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر کے وہ جانے والا پائپ بنانا ہوتا ہے، تو میں نے بنانا شروع کر دیا، اینڈ تھوڑی مار پیٹ مطلب کودا کودی بھی کر رہے تھے،
ڈاٹ بنا کر میں نے ایچ فارم کمپلیٹ کرنے کے لیے ایسا مجھے واپس اترنا پڑا تھا کیونکہ اسٹون ختم ہو گئے تھے. بٹ اوکے. تو میں واپس اسٹون مائنس کرنے لگی. یہاں پہ ایک کوپر گولم بھی بنایا تھا اپنے اتنے میں ہی جو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. مطلب اپنی چیسٹ سے سامان نکال کر اپنی چیسٹ میں رکھ رہا تھا. یعنی کہ وہ اپنے چیسٹ میں سے ہمارے چیسٹ میں رکھ رہا تھا. ہمیں کوپر گولم کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں گولم کی ضرورت تھی جس سے ہمیں آئرن ملے ڈھیر سارے. آئرن فارم بنانا ضروری نہیں تھا کیونکہ آئرن تو ہمیں 1 بلاک سے بھی مل جا رہے تھے اور یہ مجھے پریشان کر رہا تھا. اور وہ اچانک سے نیچے گر گیا, میں نے کچھ کیا بھی نہیں. اور یہ حادثہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پر مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا. میں پورا دن اسٹون مائننگ کرتی رہی. ڈے 16 چل رہا تھا اینڈ ابھی ہمارے پاس ڈے بہت کم تھے جس میں ہمیں اینڈرو ڈریگن کو بھی مارنا ہے. اپنے بیسکس آرمر بنانے ہیں, بیسکس ٹول بنانے ہیں اینڈ بہت ساری فارم ٹری فارم ایسا بنانے ہیں. تو فرسٹ فارم تو ہمارا کمپلیٹ ہے جو کہ ہے ایچ وی فارم, جہاں سے ہمیں ایچ وی ملے گی جو کہ مجھے ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا ایچ وی کے لیے. پھر ہم لوگ ٹریڈنگ کرنے آ گئے, ہمیں انڈبل چاہیے تھے اس بار نہیں ملے تھے, اس بار ہم واپس نیدر آ گئے. نیدر ہم زیادہ آتا جاتا تھا ہمارا, نیدر سے زیادہ آتا تھا. یہاں مجھے انڈبل ملے تھے اور اتنے اینڈے پر مجھے لگا جب ہو جائے گی. میں نے روہنی کو بولا چلتے ہیں لے سوٹ چاہیے ہو گیا. میں روہنی پھر بھی ان لوگوں سے ٹریڈنگ کر رہی تھی. یہاں پہ بہت سارے گولڈ پڑے ہوئے تھے اور وہ بات میں ہم پہ ماننے آ رہے تھے. ہم لوگ واپس گئے تھے, واپس ہم نے یہی سب لوٹا. میں نے کہا تھا ہمیں جانا ہوگا, ایسے کام اچھا کام کر رہا تھا پر دھیرے کر رہا تھا. میں نے بولا ٹھیک ہے چلو جان دو, اور یہ ٹھیک ہے تھا, چلو کوئی پرابلم نہیں ہے, تھوڑی کم جو بھی سارے پر چلے گا. پھر رات سے اور اعتراض کرنے لگی. ایچے فارم کے اوپر سے روہنی گئی, مجھے لگا وہ کریٹو میں چل رہی ہے پر جب میں نے دیکھا وہ گھاس پہ تھی تو اچھا لگا. اور پھر ہم نے اپنی نیدر سے جانے کا شروع کر دیا کہ ہم ابھی انڈر ڈریگن کو ماریں گے. آپ ڈیز دیکھ سکتے ہو کتنا چل رہا ہے, ٹاور پہ جمنے لگے. ہاں جہاں پر میں پانی سے چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی فرسٹ ٹائم, جہاں پر میرا پانی ہی بار بار سیکنڈ فلور پر آ کر لگ جا رہا تھا. میں زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہی تھی. روہنی تو پتہ نہیں اوپر سے کیسے گری اور میں نے دھیان دیا اور ڈریگن مجھے بار بار مارنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے سوچا بلاک لگا کے چڑھ دیتے. میں نے بلاک لگا کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا اینڈ ایک انڈومین مجھ سے بھٹک گیا تھا. اور میں اوپر چڑھی, روہنی بھی آ گئی تھی, اپنا سامان لے لیا ہوگا اس سے. میں اوپر چڑھ کے سب سے پہلے اسے توڑا. اسے توڑنے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں نہ گر جاؤں کیونکہ اس فلور توڑتا ہے اور میں اوپر جا کر نہیں توڑ سکتی اسے, وہ لگ نہیں رہی چیز ہے. تو یہ آخر کار ٹوٹ گیا اینڈ میں نے ایرو سے مارنا شروع کر دیا. میرے نشان تھوڑے کچے ہیں پر ابھی میں اچھی ہوں اس لیے. ڈاٹ سے سارے کرسٹل پھوڑ دیے. ہاں
پھر ڈریگن کو تو روہنی مار رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اسے پھوڑنے ہوتے، یا اسے اس کا نام بھی پتا ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے وہ سارے پھوڑ دیے تھے جو کور میں نہیں تھے، میں نے ڈریگن کو بھی مار دیا آخر کار سارے کرسٹل پھوڑنے کے بعد۔ روہنی نے مارا ویسا، وہ وہاں پہ پرچ کر رہی تھی، ڈریگن جیسے ہی پرچ کر رہا تھا وہ وہاں سے مار رہی تھی، اینڈ ہم نے مار ہی ڈالا آخر کار ڈریگن کو۔ یہ 22 ہو رہا تھا اینڈ ہم نے مار کر پھر میں نے اینڈ کے اسٹون لیے اور ہو گئی شروع لیٹر لینے کے لیے۔ ہم 50 ڈیز میں لیٹر بھی چاہیے ہوگا ہمیں، یہ میں بتانا بھول گئی تھی، بٹ ہم لے گئے اور ہم دونوں کے لیے لے گئے، روہنی اور میرے لیے۔ میں فٹاٹ سے لیٹر کے لیے چل دی، اینڈ اب میں اکیلی تھی، روہنی گئی ہوئی تھی اوور ورلڈ، مجھے نہیں پتا تھا لائٹر بھی لینا ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے یہ نہیں پتا۔ تو یہ سب ہونے کے بعد فٹاٹ سے پہلے میں ڈھونڈنا شروع کر دی جہاں سے ہمیں مل سکتا ہے لائٹرا، اور شپ کے ساتھ مل گیا ہمیں پورا کا پورا۔ کبھی کبھی شپ نہیں ہوتی پر اس میں تھی، اور یہ ہمارے اینڈ ڈیمیشن کے بہت قریب تھا۔ اوکے سائڈ میں کوآرڈینیٹ بھی دکھ رہے ہیں، یعنی کہ میں اتنی دور آئی ہوئی ہوں۔ میں نے فٹاٹ سے اینڈر پل مارا پر کہیں اور آ کے لگا، میں نے پھر ادھر سے مارا اپنے بورڈ پہ جانے کے لیے، پھر نہیں لگا۔ میں نے روہنی کو بھی بلا لیا تھا، وہ بھی آ رہی تھی، اور روہنی ویسے میں نے بولا تھا اسے تو کہیں اور جاؤ اپنا لینے کے لیے، اور وہ گئی ہوئی تھی، تو میں نے اپنے لیے تو لینا شروع کیا۔ میرا فوڈ اور میری ہیلتھ دونوں کم تھی، مجھے والو پلیز تھوڑا سدھارو۔ اینڈرپل مارنے کے بعد ہی مجھے لگا فرسٹ میں ہی پہنچ جائے گی، پر پتہ نہیں کہاں گرا، یہ گرا کہ نہیں۔ پھر میں نے سوچا ادھر سے مارتی ہوں ایک اور، اب تو لگ ہی جائے گا، اور میں نے ایسا مارا کہ سیدھا زمین میں جا کے لگا، اور میری ہیلتھ بھی کم تھی، تو میں پہلے اپنا ہیلتھ بار بڑھانے کے لیے سوچا، اینڈ پھر فٹاٹ سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اوکے تو فٹاٹ سے اوپر چڑھنے کے ساتھ ساتھ میں مائن کیے جا رہی تھی، چڑھے جا رہی تھی، مائن کر رہی تھی اور چڑھ رہی تھی، مائن کر رہی تھی اور چڑھ رہی تھی، مائن کر رہی تھی اور چڑھ رہی تھی، اور اس وقت روہنی شاید چیسٹ لوٹ رہی تھی۔ میں باہر نکلی، میری ہیلتھ 1 HP تھی، میں نے فٹاٹ سے لے لیا ایلیٹرا اینڈ ڈائمنڈس، پوشنس بھی لے لیا، مجھے ضرورت ہوگی۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے، روہنی کا ایلیٹرا بھی لے لیا تھا، ہم لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، پر ابھی ہمیں بنانا تھا اپنے لیے گھر، تو ہم نے پہلے سارا سامان ریموو کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایچل فارم کے پاس چیس لگا دی کیونکہ ہمارا چیس روم وہیں پہ ہونے والا ہے ابھی کے لیے۔ میں نے فٹاف سے پانی ہٹا دیے، روہنی نیچے ہوئی تھی واپس رکھ دیا، پھر ہم نے یہاں سے بھی ریموو کرنا شروع کر دیا، تھوڑی مائننگ کی آئرن کے لیے، پھر نیٹ سے ڈٹ کے لیے، پھر ڈٹ سے فل کر رہی تھی میں، اینڈ سارے فارم بام سب ایچ سی سب ہٹا دیا۔ میرا اوپر گورم تو نیچے گر گیا تھا، پر اس کا چیس یہیں پہ تھا، روہنی کو پتا نہیں ہے وہ نیچے گرا تھا اور کس نے گرایا تھا۔ میری گھاس تو ہم نے فٹافٹ سے سامان اندر رکھا، اینڈ سامان لے لے کر رکھ رہے تھے، اور اسی میں ہماری پورا ایک دن چلا گیا۔
سامان رکھنے میں. اور صبح بھی ہو گئی پر ابھی تک کچھ سامان ہم فل کیے جا رہے تھے. ہم نے یہ ساری چیز توڑ دی ہے اور سارا سامان نیچے گرا دیا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. میں نے پھر ڈسٹ لینے کے لیے مائن کرنا شروع کیا اینڈ سارا سامان آنے کے بعد میں نے سارا سامان اندر رکھ دیا اینڈ روہنی کو بولا میرے ایچ پی کام ہے مستی مت کر. زومبیز آ گئے تھے پر ہمیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ ولیجرز کے ایک ہی آ گئے اینڈ سامان لے لے کر رکھ رہے تھے اور اسی میں ہماری پورا ایک دن چلا گیا سامان رکھنے میں. اور صبح بھی ہو گئی پر ابھی تک کچھ سامان ہم فل کیے جا رہے تھے. ہم نے یہ ساری چیز توڑ دی ہے اور سارا سامان نیچے گرا دیا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. میں نے پھر ڈسٹ لینے کے لیے مائن کرنا شروع کیا اینڈ سارا سامان آنے کے بعد میں نے سارا سامان اندر رکھ دیا اینڈ روہنی کو بولا میرے ایچ پی کام ہے مستی مت کر. زومبیز آ گئے تھے پر ہمیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ ولیجرز کے ایک ہی آ گئے تھے ہمارے پاس ڈائریکٹ. تو ہم نے فٹاک سے سلیب بنانی شروع کیے اور نیدو پورٹل میں یہاں پہ بناؤ گی اس ایریا میں. تو اس ایریا کو پہلے کور ایریا بنا دیا اینڈ تھوڑی سیٹنگ سے جگہ تھوڑا اپنی شیڈ پر ہمیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ ولیجرز کے ایک ہی آ گئے تھے ہمارے پاس ڈائریکٹ. تو ہم نے فٹاک سے سلیب بنانی شروع کیے اور نیدو پورٹل میں یہاں پہ بناؤ گی اس ایریا میں. تو اس ایریا کو پہلے کور ایریا بنا دیا اینڈ تھوڑی سیٹنگ سے جگہ تھوڑا اپنی شیڈنگ کو سدھار دیا اور پھر یہ زومبیز کو مارنا شروع کیا تاکہ ایچ پی مل جائے مجھے. رونی کا کیریکٹر پتا نہیں کیسے عجیب سا ہو گیا تھا. اسٹیو لے کر گھومتی مجھے پتا نہیں تھا. تو پھر میں نے اگلا وہ بنانا شروع کیا جو کہ تھا ایک ٹری فارم. ٹری فارم ٹریز لگانے کے لیے یہی جگہ ہوگی. میں نے بنانا شروع کیا فٹاٹ سے. ایریا کمپلیٹ کرنے کے ساتھ میں ڈائریکشن بھی دیکھ رہی تھی کون کون صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے. تھوڑا اوپر نیچے ہونا پڑ رہا تھا بار پر آخر کار بن گیا. پر ایک اور پرابلم تھی یہ تھوڑا اور سا ہوا. ہاں ٹھیک ہے تو بن گیا آخر کار اینڈ اسے اینڈ فرسٹ ڈے میں نے لگانا شروع کر دیا جیسے تیسے. میں دیکھ کر نہیں لگائی تھی کون سا کہاں لگا دی ہوں. میں رینڈملی کہیں پہ بھی لگا دے دی تھی جیسے چیریز وہ سب کیونکہ ہمیں یہاں سے تو خالی ایسے ہی سجاوٹ کے لیے رکھا ہے. ہم یہاں سے ٹریز نہیں مائن کرنے والے. پھر میں نے واپس گئی اور بون مل لے لیا. پھر گئی اپنے جو وہ بنانے ہوتے سلیب
تاکہ ہم پورا کمپلیٹ کر سکیں. کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے ہی میں نے یہاں پر ایک وہ بنا دیا اور یہاں پر یہ لگانا شروع کر دیا. میرے پاس ایک ہی تھا, میں نے صرف 3 بنائے, 4 بنائے, 4 8 پیڑ ہوئے بہت بڑے. یہ اگ نہیں رہا تھا, میں نے چھوڑا اسے, دوسرا اگانے لگی, تیسرا, ایسے یہ بھی نہیں ہوا. سلیب تاکہ ہم پورا کمپلیٹ کر سکیں. کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے ہی میں نے یہاں پر ایک وہ بنا یہ ساری ڈاٹس کو میں نے چھوڑا ایسے ہی. تو پھر میں نیڈر فوٹو بنانا شروع کر دیا, پر ادھر بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی تھی, بار بار میں یہاں سے یہاں کر دے رہی تھی. میں نے فٹافٹ سے جیسے جیسے بنا دیا, کمپلیٹ کر دیا, مطلب ایک طرح سے. کمپلیٹ کرنے کے بعد جو نیڈر فوٹو بنا وہ ٹھیک تھا, ایسے کوئی پرابلم نہیں تھی. سیکنڈ آئی لینڈ میں نے بنانا شروع کر دیا. روہنی انچارجڈ کر رہی تھی, میں نے بولا ٹھیک ہے سر, فرق نہیں پڑتا. وہ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی, اڑ رہی تھی, بار بار گر رہی تھی. پھر میں نے اپنا نیا اینڈ لاسٹ وہ بنایا آئی لینڈ, اور یہ آئی لینڈ میں نے یہ اینڈ کا بنایا تھا. یہاں پر ہم اینڈ سے جو بھی چیزیں دیکھے وہ بناؤں گی میں. وہاں کے میں نے بہت سارے وہ بھی لائے تھے, بٹ سائڈ ڈاٹس وہ سب ڈاٹس مجھے کام کی تھی, میں نے بولا تھا. وہاں کے میں نے بہت سارے وہ بھی لائے تھے, بٹ سائڈ ڈاٹس وہ سب ڈاٹس مجھے کام کی تھی, میں نے بولا تھا, پر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور مجھے یاد بھی نہیں لاسٹ ٹائم میں کب نیچے گری تھی, اس لیے مجھے یاد دلانا روہنی کا کام تھا, کیونکہ بار بار پریشان کر رہی تھی تاکہ میں گر جاؤں. میں نے فٹافٹ سے فل کر دیا اینڈر اسٹون سے, پھر ختم ہو گیا میرے پاس. تو میں نے بولا میں جا رہی ہوں اینڈر میں. روہنی بھی آ گئی تھی تھوڑی دیر بعد میری مدد کرنے کے لیے. پھر اس نے بھی میری مدد کی اینڈ اسٹون مائن کرنے میں. ہم نے 2 اسٹیج 3 اسٹیج تک مائن کیا, اس کے بعد 4 اینڈ یہ آکسیجن لے لیے, کیونکہ آکسیجن بلاک, کیونکہ ہمیں اپنا اینڈ پورٹل بھی اینڈ کیا بولتے اسے, نیدر پورٹل بھی کمپلیٹ کرنا تھا. اور آخر کار یہ بن گیا ہمارا نیدر پورٹل کمپلیٹ. یہ ہمارا ایکسل فارم. اینڈ آپ لوگ بتا دوں کیونکہ میں نے آگے کاٹ دیا تھا, ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی. اس نے بھی میری بات کی اینڈ اسٹون مائن کرنے میں. ہم نے 2 اسٹیج 3 اسٹیج تک اینڈ کیا بولتے اسے, نیدر پورٹل بھی کمپلیٹ کرنا تھا. اور آخر کار یہ بن گیا ہمارا نیدر پورٹل کمپلیٹ. یہ ہمارا ایکسل فارم. اینڈ آپ لوگ بتا دوں کیونکہ میں نے آگے کاٹ دیا تھا, ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی, اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں پائی. پر اب دکھاتی ہوں. میں اپنا اوکے شفٹ کو مار دوں, میں اپنا دکھاتی ہوں ہینڈ سے. اینڈ یہ گھر ہے, اس کے پیچھے وہ بنایا میں نے, دکھا دو. یہ گھر ہے, ہٹے نکل جائے یہاں سے. ہاں تو یہ گھر ہے. اچھا لگ رہا ہو تو اچھی بات ہے, نہیں لگا تو بتا دینا کیا ہمیں اور کرنا چاہیے. کہ ہمارا ووڈ فارم ہے جہاں سے ہم ووڈ توڑتے تو ہے ہی نہیں, یہ ایسے ہی بنایا ہے ووڈ کے لیے. اچھا بنانے والی تھی پر بن گیا یہ. روہنی مجھے پوشن کے بارے میں کچھ سمجھا رہی تھی کہ پوشن نہیں بن رہا مجھ سے. میں نے بولا کیوں نہیں بن رہا, تو جیسے ہی مجھے لے کر گئی, دیکھو نہیں جا رہا, اس کے اندر ہی نہیں جا رہا, میں کیا کروں. پھر میں نے جیسے اس کے اندر گئی, ہاں تو نہیں جا رہا تھا. پھر میں نے اس بیوقوف کو بتایا, بیوقوف پانی ڈالنا ہوتا ہے پہلے اس میں, یہ لے پانی ڈال کے.
ایسا بولا میں نے اور پھر اپنا یہ دکھانے لگی. شیڈنگ کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا اینڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو بتا دینا، نہ لگے ہو تو کوئی بات نہیں، ہماری خود نہ غلطی ہے. تو میں نے اپنی سائز اچھا یہ پینٹ بھی میری ہے یار، کرافٹنگ ٹیبل بھی میرا ہے اینڈ یہ ہے ہمارا کمپلیٹیڈ گھر بر سب، جسے بناتے بناتے بہت دیر لگی تھی. ادھر ایک لگانا تو پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ دیکھ ہی نہیں رہا. اینڈ یہ دیکھ کر بول سکتے ہو کیا ہے، یہ اینڈ کا وہ ہے جہاں پر ہم ڈریگن کو مارتے ہیں. یہ ہمارا گھر ہے، اوپر ایسا ہی ہے. اوپر کچھ اتنا بھرا نہیں اس لیے میں کچھ دکھا نہیں رہی اوپر کا، کیونکہ اوپر بھرنا باقی ہے. تو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھاؤں گی. اینڈ گھاس نیچے نہیں آ رہی تھی، میں اس پہ بیٹھ کر تم لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی. اگر یہ ویڈیو تم لوگوں کو اچھا لگا ہو تو تھینک یو، لائک کرنا اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا. اور اسٹک ہو جاتا تھا گیم بار بار. ارے یہ گھاس جب بھی آ رہا تبھی بند ہو جاتا ہے. تو روہنی بولا سو جاتی، میں نے بولا رات اتنی اچھی لگ رہی ہے تو تھوڑی دیر دیکھتے. میں نے اس پہ بیٹھا اینڈ پھر دکھانے لگی اپنا گھر. یہ گھر میں نے خود سے بنایا، میں نے کوئی ٹیوٹوریل نہیں دیکھا. یہ میری خود کی کریویٹی پتا نہیں کیا ہوتا ہے وہ ہے. اینڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر سے کتنا سندر لگتا ہے یہ ورلڈ. نیچے سے روہنی بلا رہی تھی کہ میں نے یہ پوشن بنایا ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو. میں نے بولا فیک، اس نے میرے اوپر پھینکا. یہ جم کا پوشن تھا. میں خوش ہو گئی، اچھی بات ہے. اور کودے جا رہی تھی، دماغ تھوڑا کچا ہے اس کا. میں نیچے جا کر یہ ہٹانے والی تھی، میں نے کہا تھا ہٹاؤ گی پر ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس اتنا. پر اب بہت ٹائم ہی ٹائم ہے تو میں نے سوچا اسے ہٹا دیتے. میں اسے اب بند کرتی ہوں. بائے گائس. تو گائس اس ویڈیو میں اگر آپ کو دیکھنے میں مزہ آیا ہو تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر دینا، لائک کر